بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری صحت انصاف کارڈ کے بارے میں ہے کہ اس کا حصول کیسے کیا جاتا ہے، اور اس سے جڑی کافی ساری انفارمیشن میں نے پوائنٹس کچھ لکھ لیے ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس کو ہم اسی ویڈیو میں کور کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا ابہام نہ رہے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور جتنے کمنٹس ہوں گے میں دیکھ سکوں گا کہ اس کی الگ سے اگر ویڈیو بن جائے تاکہ اسی میں آپ کو جو ہے اس کی معلومات پرووائڈ کی جا سکیں، لیکن کوشش ہوگی کہ اسی ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے۔ تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اس کو کون شخص اس کا اہل ہے، کس کو یہ انصاف کارڈ مل سکتا ہے، اور کیسے وہ اپنی ایلیجیبلٹی کو چیک کرے گا کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں، ہم ایس ایم ایس کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں اور آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ جو ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اہل ہے اس کو کس طرح کا ایس ایم ایس آتا ہے، کوئی شخص اہل نہیں ہے اس کو کس طرح کا ایس ایم ایس آتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، ایس ایم ایس کہاں پہ بھیجنا ہے یہ بھی اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس کارڈ کو کیسے حاصل کریں گے یہ بھی انشاءاللہ اسی کو ٹچ دیں گے، اور یہ جو کرنٹ سچویشن ہے لاک ڈاؤن کی، کیا اس میں کارڈ کا حصول ممکن ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا علاج کروایا جا سکتا ہے ابھی اگر کوئی اپلائی کرتا ہے، اور کن کن بیماریوں میں کن کن پرپسز کے لیے یہ انصاف کارڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کتنی کوریج اماؤنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک مخصوص اماؤنٹ دی جاتی ہے اس کارڈ کے ذریعے، ایک سال کے اندر ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں، اس اماؤنٹ کو، اس کے اماؤنٹ کے اگینسٹ ہم اپنے جو علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو سیکھیں گے کون کون سے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم علاج کروا سکتے ہیں، اگر کوئی شخص ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہے، کوئی شخص لاہور میں رہتا ہے تو اس اپنے ایریاز میں کچھ مخصوص ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں جو ان کے پینل پر موجود ہیں صحت سہولت پروگرام کے۔ اس کے علاوہ جب ہم ہاسپٹلز میں جائیں گے تو ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوں گے جو ہمیں ساتھ لے کے جانے چاہیے۔ ایک اور کوشچن ہے کہ کیا ہم اگر استعمال نہیں کرتے اس کی فیسلٹی کو، کارڈ استعمال نہیں کرتے، ہم علاج نہیں کرواتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو کیا ہمیں جو اس کی اماؤنٹ ہمیں کوریج دی جاتی ہے کیا یہ ہم کیش کی شکل میں واپس لے سکتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے؟ تو اس تمام چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ ایلیجیبلٹی کیسے چیک کرتے ہیں۔ تو ایلیجیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ایس ایم ایس بھیجنا پڑے گا 8500 پر، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے میسج میں 8500 پر سینڈ کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کے میسیجز موصول ہوں گے۔ میں نے اپنے جو پڑوسی ہیں ہمارے اس کے اہل ہیں، میں نے اس کا بھی آئی ڈی کارڈ سینڈ کیا اور میں نے اپنا بھی سینڈ کیا۔ اب میں ایلیجیبل نہیں تھا تو میرا یہاں پہ آپشن ہے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، جبکہ ہمارے جو پڑوسی ہیں انہوں نے اپلائی کیا، میں نے اپلائی کیا ابھی کچھ دیر پہلے، تو ان کا اس طرح کا میسج ہے کہ آپ اہل ہیں، ان کو آئی ڈی کارڈ نمبر بھی ایشو کر دیا گیا ابھی لاک ڈاؤن کی سچویشن میں، آج کی ڈیٹ میں 5 اپریل 2020 کو۔ تو اب یہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اگر تو بندہ اہل نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر تو آپ اہل ہیں تو اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ معزز درخواست گزار آپ صحت سہولت پروگرام کے لیے اہل ہیں۔ اب میں نے ایس ایم ایس کیا تھا ان کے بیٹے کا، زاہدی حسین عابد کے بیٹے کا کیا تھا، چونکہ یہ فیملی ان کے ریکارڈ میں ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے میں اولاد میں کون کون شامل ہے۔ تو اب اس نے اپلائی کیا تو اس کے والد کا آئی ڈی کارڈ بن گیا، چونکہ وہ ان میرڈ تھا، اس کی اپنی فیملی نہیں ہے، تو اس کے والد کا آئی ڈی کارڈ، والد کا کارڈ نمبر جو ہے اس کو الاٹ کر دیا گیا اس کے نام سے۔ تو اب یہ کیسے حصول کیا میں نے، اس کے بعد اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے یہ فل میسج دیکھ لیتے ہیں، یہ والا فل میسج ہے کہ آپ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ میں نے اس نمبر پر رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ابھی چونکہ یہ بند ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ابھی لاک ڈاؤن سچویشن کی صورت میں بھی آپ علاج کروا سکتے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ لے جائیں، یہ ایس ایم ایس بھی لے جائیں، یہ کارڈ نمبر جو آپ کو الاٹ ہوا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو آئی ڈی کارڈ نمبر سے وہ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً یہ نمبر بھی آپ ساتھ لے جائیں اگر ضرورت پڑتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، جو ہمارے پاس کوشچن ہے، ایس ایم ایس تو ہم نے بتا دیا کہ ہم نے کہاں پہ اور بھیجنا، کیا ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے، لنک میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں دے دوں، پی ایم ہیلتھ پروگرام کی جو ویب سائٹ ہے صحت سہولت پروگرام کی، تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے ایلیجیبلٹی ڈیٹیل۔ جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو آئی ڈی کارڈ نمبر جب ہم اپنا پریس کرتے ہیں 37405655
3 اور یہاں پہ کیپچا کوڈ کو ریپروڈیوس کر دیں, یہاں پہ اس کو ریلوڈ کر دیں اگر سمجھ نہیں آ رہا. یہاں پہ چیک ایلیجیبلٹی پر کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا جی کہ آپ اہل نہیں ہیں. اس کے ساتھ اگر جب ہم دوبارہ وہ آئی ڈی کارڈ کو انٹر کرتے ہیں جو ہم ایلیجیبل ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 SMS میں نے بھیجے تھے, ایک اپنے پڑوسی کا اور ایک اپنا, تو اپنا میں تو چیک کر چکا ہوں. اب ہم پڑوسی کا یہاں پہ انٹر کرتے ہیں اور کیپچا بھی جو ہے ری ٹائپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے معزز درخواست گزار, آپ اس پروگرام صحت سہولت پروگرام کے لیے اہل ہیں, شناختی کارڈ نمبر یہ ہے اور نام وہی زاہد حسین آ گیا, کارڈ نمبر بھی آ گیا. مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں جو کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں. تو یہ دونوں طریقے ہیں, آپ اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپلائی کر دیا, ہمیں کارڈ کا نمبر موصول ہو گیا. اس کے بعد کا کیا طریقہ کار ہے یہ بلکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اوبٹین کیسے کریں. اب چونکہ موجودہ سچویشن میں لاک ڈاؤن ہے, ہم حاصل نہیں کر سکتے, لیکن کارڈ کا حصول بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم علاج کروا سکتے ہیں اسی آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ, اپنے جو آئی ڈی کارڈ ہے. اب اس کے بعد جو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمیں کون کون سی پرپزز کے لیے کون کون سی بیماریاں جو ہیں اس میں وہ انوالو ہیں, کون کون سی شامل ہیں, ٹریٹمنٹ کس کی کروا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم جو ہیں دیکھتے ہیں, جب یہاں پہ ہم کلک کریں گے سیکنڈ والے آپشن پہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اب 60,000 روپے کی ہمیں کوریج دے رہا ہے جو سیکنڈری کیئر ہے, اور انیشل جو ہمیں کوریج دے گا اس میں 60,000 روپے دے گا. اب مثال کے طور پر کسی کا ڈیلیوری کیس ہے, بچے کی پیدائش کا ہے, اور کوئی چھوٹے موٹے کیسز ہیں تو ان کو ہمیں 60,000 روپے اس میں سے ڈیڈکٹ کروا سکتے ہیں, ہم اپنا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہینیس قسم کا کوئی ہمارا ٹریٹمنٹ ہے جس میں شوگر کا آ گیا, کوئی کینسر کا آ گیا, کوئی ہارٹ کی بیماری آ گئی, کوئی دل کے مسئلہ مسائل آ گیا, کوئی ڈائلسس کروانا ہے, یا تو اس طرح کے کافی سارے جو بڑے بڑے قسم کے جو بیماریاں ہیں, تو آپ اس میں ہمیں 3 لاکھ روپے کی فیسلٹی دے رہا ہے, ہم 3 لاکھ روپے کا علاج کروا سکتے ہیں. وہیں اسی کارڈ میں سے ڈیڈکٹ ہوں گے. اب کون سے ہاسپٹل میں جانا پڑے گا اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. اب ایک اور چیز بتا دوں آپ کو, یہ مزید جو 60,000 روپے کا آپشن دیا گیا ہے اور مزید 3 لاکھ روپے کا آپشن دیا گیا ہے, میں نے ان کی آفیشیل جو ان کا نمبر ہے ہیلپ لائن کا اس پہ کال کیا, ان کو انفارمیشن نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا یہ اگر جو ایڈیشنل کوریج کا یہاں پہ ذکر ہے یا آپ بتا رہے ہیں تو یہ وہاں پہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے, جو بھی ہمارے پینل پہ ہاسپٹل ہے وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ اگر آپ کو مزید ضرورت پڑتی ہے, اگر آپ کا علاج ہوا ہے 3 لاکھ روپے سے زائد ہو رہا ہے, 3 لاکھ 60,000 سے بڑھ چکا ہے ٹوٹل میں, تو آپ ان کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ بڑھ چکا ہے, تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہے, تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں 60,000 روپے مزید اس کیس میں, چھوٹے کیس میں, اور 3 لاکھ مزید اس بڑے کیس میں بھی موصول ہو سکتے ہیں پر فیملی, یہاں پہ لکھا ہوا ہے پر فیملی. تو اب آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس کیا کوشچن ہے, کون کون سے ہاسپٹلز میں ہم جا سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے. تو میں نے آلریڈی یہاں پہ لسٹ جو ہے کھول رکھی ہے. اب کی کوئی رحیم یار خان سے تعلق ہے تو یہاں پہ اس کا الرحمت میڈیکل کمپلیکس ہے, ملت ہاسپٹل ہے, کسی کا خانے وال میں ہے تو اس کے یہ 4-5 ہاسپٹلز ہیں, ناروال میں ہے تو اس کے یہ کافی سارے ہاسپٹلز ہیں, سرگودا میں کافی سارے, بہاول. اب میں راولپنڈی کی بات کروں چونکہ میں راولپنڈی میں ہوں تو یہاں پہ فرینڈز ویلفیئر ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, میگا میڈیکل کمپلیکس ہے, السید ہاسپٹل ہے, اور بلال ہاسپٹل سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہے. تو یہ کافی سارے جو ہاسپٹلز ہیں, ہمیں اگر یہاں پہ کوئی علاج کروانا مقصود ہے, RIC ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے تو RIC میں بھی جایا جا سکتا ہے جو راول روڈ پہ ہے پنڈی میں, راولپنڈی میں. تو اس طرح آپ ان ہاسپٹلز میں جا کے, لیکن اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤ, تو جب آپ نے ہاسپٹل کو وزٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. تو ہم دوبارہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہی چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے گیدر انفارمیشن اینڈ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ. اب پہلے تو ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہم نے کون سے ہاسپٹلز میں جانا ہے. اس کے بعد ہمیں ایک تو یہ صحت انصاف کارڈ کو لے کے جانا پڑے گا. اب چونکہ موجودہ سچویشن ہے, ہم نے ابھی اپلائی کیا تو ہمیں صحت انصاف کارڈ نہیں لے جانا پڑے گا, صرف اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے جائیں جس کا علاج کروانا مقصود ہے, اور جو اس کا بھی لے جائیں جس کے نام پہ یہ کارڈ ہے, فیملی میں اگر شامل ہے جو بھی اپلیکینٹ ہے. اب اس کے بعد جو فارم بے ہے, اگر بچے کا علاج کروا رہے ہیں تو فارم بے لے جائیں تاکہ یہ پروف ہو سکے کہ یہ بچہ انہی کا ہے اور انہی کا یہ اپلیکیبلٹی ہے. اب آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس جو کوشچن ہے, کیا ہم اگر
اس کارڈ کو استعمال نہیں کرتے تو جو ہمیں 3,60,000 روپے کی اماؤنٹ کا پیکج دیا گیا ہے تو ہم یہ پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے نہیں، ہم نہیں یوز کر سکتے. ہمیں صرف یہ علاج معالجے کے لیے دیا گیا ہے، ہم صرف اس کا علاج ہی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی بھی بھائی کا کوئی کمنٹ ہو، کوئی وہ پوچھنا چاہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے نیچے وہ لکھ سکتا ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس میں ویڈیو الگ سے اپلوڈ کر دوں اگر اس میں ضرورت پڑی. شکریہ.